سائفر جس کے نام سے اب تقریباً پاکستان کے 99% لوگ واقف ہیں، ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی خبروں کی ذہن بنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 2022 میں عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو ان کی حکومت کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے گرا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک جلسے میں اس ایک پیج کو لہرا دیا جس کو سائفر کہا گیا اس ٹائم پہ۔ جس ٹائم پہ یہ لفظ یوز کیا گیا اس وقت پہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اس سے ناواقف تھے، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کاغذ کا ٹکڑا ایک لہرایا گیا اور بتایا گیا کہ امریکہ نے کس طرح سے مداخلت کر کے ان کی حکومت کو گرایا ہے، تو پاکستان میں تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف ہو گئے۔ سائفر جو ہے وہ امریکہ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈونلڈ لو، ان کی اور پاکستان کے امریکہ میں سفیر جو تھے اسد مجید صاحب، ان کی ایک گفتگو تھی جس کو انہوں نے سیکرٹری خارجہ کو بھیجا، اور اس میں پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس تھی اس میں مداخلت کی۔ اب عمران خان صاحب کی جو حکومت گرائی گئی 2022 میں، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ بیرونی مداخلت کا حصہ تھی، جس میں کہ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے اور امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پاکستانی حکومت اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ان کو استعمال کیا، اور اس کی بنیادی وجہ جو بتائی گئی وہ عمران خان صاحب کا دورہ رشیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے دورہ جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد میں کیا، اور ذاتی طور پہ پاکستان کی جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، تو اس وجہ سے امریکہ کو یہ پسند نہیں آیا۔ یہی وجہ تھی کہ امریکہ کسی صورت بھی عمران خان صاحب سے اب خوش نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آئے یا ایسا حکمران آئے جو کہ ان کے تابع ہو کے چلے اور ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے یہ بھی پاکستان سے ڈیمانڈ کی کہ وہ رشیا کی یوکرین کے اوپر جو جنگ ہے اس کی مذمت کرے، لیکن پاکستان نے اس میں بھی خود کو غیر جانبدار رکھا، اور پاکستان نے اپنے آپ کو ایک نیوٹرل کنٹری کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا، اور یہ پہلی دفعہ تھا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کہ جب پاکستان نے امریکہ جیسی سپر پاور کی سائڈ لینے کی بجائے اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ پاکستان جیسا ملک جس کی معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی اتنی خوشحال نہیں ہے، لیکن وہ اپنی انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی پہ فخر کرنا چاہتا تھا، اور اس کی سزا کے طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا 2022 میں۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ تب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور جب عمران خان صاحب نے سائفر کا لفظ یوز کیا کہ ہمارے خلاف امریکہ نے مداخلت کی ہے اور ہماری حکومت کو گرا دیا گیا، تب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب نے ذاتی فائدہ لینے کے لیے حاصل کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کیس میں عمران خان صاحب اور ان کے جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، وہ اب بھی جیل میں ہیں۔ تو اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اگر یہ سائفر اب ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو ڈراپ سائٹ نے جو ہے وہ اپنی پبلش بھی کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، تو یہ ایک پاکستان کے حالات کے بارے میں بڑی ہمارے سامنے ایک ریئلسٹک اگزامپل ہے کہ کس طرح سے بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو اور پاکستان جیسے کمزور ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی رکھیں، بلکہ وہ ہمیشہ پاکستان کو اپنے زیر سایہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان جیسے ممالک کو استعمال کر کے وہ اپنے جو مفادات ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ اب یہ بہت بڑی ایک عمران خان کے جو ایک طرح سے ویژن تھا، عمران خان صاحب کا جو ایک طرح سے انہوں نے پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہماری حکومت کو گرایا گیا، اور تب کے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اگر وہ سامنے آ گیا تو یقینی بات ہے یہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی بہت بڑی جیت ہے، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ اگر جیت رہا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہے، اور اب اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ دوبارہ سے اس کے کیس کے بعد، یہ سائفر منظر عام کے آنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے، تو یقینی بات ہے اس کے بہت دوررس نتائج ہوں گے۔ اور اگر پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ واقعی میں اس طرح سے ایک طرح سے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کسی دوسرے ممالک پہ، تو یقینی بات ہے یہ بھی پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھا شگون نہیں ہے، بلکہ پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو خود ایڈجسٹ کرنا چاہیے تاکہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پہ پاکستانی عوام جو ہے اس کے نمائندوں کا فیصلہ کیا جائے۔